میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں پروگریسو ایجوکیشن ود ڈاکٹر عادل سیماب میں۔ آج ہم اپنی گفتگو کے سلسلے کو آگے لے کر چلتے ہیں۔ آج کی گفتگو میں ایک چھوٹی سی کہانی کے ساتھ شروع کروں گا۔ یہ کہانی ہے لوسیا کی۔ لوسیا جو نیدرلینڈ کی رہنے والی تھی اور بائی پروفیشن وہ ایک نرس تھی۔ لوسیا کی ڈیوٹی ایک ہاسپٹل کے انتہائی نگہداشت کے یونٹ میں رات کے وقت لگائی گئی۔ جب پہلی رات گزری تو صبح انتہائی نگہداشت کے یونٹ میں ایک مریض کی ڈیتھ ہوئی تھی۔ اگلی رات دوبارہ ایک اور مریض کی ڈیتھ ہو گئی۔ ایک رات اور گزری تو 2 مزید مریض اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ حتیٰ کہ ایک ہفتے کے دوران 11 لوگ انتہائی نگہداشت کے یونٹ میں 11 لوگوں کی ڈیتھ ہو گئی۔ اب یہ جو لوگوں کی ڈیتھ ہونا تھا لوسیا کی انتہائی نگہداشت کے یونٹ میں آمد کے بعد سے، اس سے جو ہاسپٹل کا ایک سپروائزر تھا اس کا ماتھا ٹھنکا اور وہ پولیس کے پاس چلا گیا اور اس نے پولیس کو بتایا کہ اسے شک ہے کہ لوسیا شاید سیریل کلر ہے، کیونکہ جب سے وہ ہاسپٹل میں آئی ہے اور اس کی ڈیوٹی ہاسپٹل کے ایک وارڈ میں لگائی گئی ہے، روزانہ 1 یا 2 مریضوں کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ تو اسے لگتا ہے کہ شاید لوسیا یا تو ان مریضوں کو پوائزن دیتی ہے، زہر دیتی ہے، یا کچھ اور ایسا کرتی ہے جس کی وجہ سے جس رات بھی اس کی ڈیوٹی ہوتی ہے اس رات ایک نہ ایک ڈیتھ لازمی ہو جاتی ہے۔ لوسیا کو اریسٹ کر لیا گیا۔ لوسیا کا ٹرائل شروع ہوا۔ جو پراسیکیوٹرز تھے جنہوں نے کیس سٹارٹ کیا تھا لوسیا کے خلاف، انہوں نے یہ دلیل دی کہ انتہائی نگہداشت کے یونٹ میں جو مریضوں کی ڈیتھس کا ہونا ہے اور جو ڈیتھ کے ریشو ہے، جس انداز میں اس ریشو میں اضافہ ہوا ہے لوسیا کے آنے کے بعد، یہ کہیں ملینز میں ایک چانس ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک مخصوص بندے کی ڈیوٹی وہاں پہ لگے اور اتنی تیزی سے وہاں پہ ڈیتھس ہونے لگ جائیں، تو لوسیا جو ہے وہ یقیناً ان ڈیتھس کی ذمہ دار ہے۔ یہ اموات نہیں ہوئیں، یہ نیچرل ڈیتھس نہیں تھیں، بلکہ ان لوگوں کو قتل کیا گیا ہے اور لوسیا ایک سیریل کلر ہے۔ عدالت نے اسی پروبیبلٹی کی بنیاد پر کہ لوسیا کے وہاں آنے کی وجہ سے، اور یہ امکان شاید ملینز میں ایک پروبیبلٹی ایسی بنتی ہو کہ کسی ایک شخص کے آنے کی وجہ سے 11 ڈیتھس ایک ہفتے کے اندر ہو جائیں، اس وجہ سے لوسیا کا کوئی نہ کوئی کردار اس میں ہوگا، کیونکہ وہی واحد اس وقت اس وارڈ میں موجود شخصیت ہوتی تھی۔ لوسیا کو کنوکٹ کر لیا گیا، لیکن کچھ عرصے کے بعد یہ خبر جب چلی، نیوز پیپرز میں چھپی، تو کچھ لوگوں نے چیلنج کیا، اور خاص طور پہ کچھ سائیکالوجسٹ تھے جنہوں نے اس کو چیلنج کیا۔ دوبارہ کورٹ میں یہ کیس چلا۔ اس کیس میں کیا ہوا اس پہ ہم بات کریں گے، لیکن آپ ذرا سا اس امکان کو دیکھیں، اس پروبیبلٹی کو دیکھیں کہ لوسیا کے آنے کی وجہ سے ایک ہفتے کے دوران 11 لوگوں کی اموات ہو جاتی ہیں، اور جب یہ اموات ہوتی ہیں لوسیا ہی اس وارڈ میں موجود ہوتی ہے، تو لوسیا کا اس وارڈ میں موجود ہونا اور ان اموات کا ہونا، اس سے جو آرگومنٹ ڈیولپ کیا گیا وہ آرگومنٹ یہ تھا کہ چونکہ اس کے امکانات، ایسا کوئنسیڈنس ہونے کے امکانات کئی ملینز میں ایک بنتے ہیں، لہٰذا یہ کوئی کوئنسیڈنس نہیں ہے، بلکہ لوسیا اس میں شامل ہے اور وہ ان اموات کا سبب ہے۔ کیا یہ بات درست تھی یا یہ نتیجہ درست تھا؟ اس پہ ہم بات کرتے ہیں ابھی کچھ دیر میں۔ یہ جب کیس دوبارہ چلا تو اس میں کیا پروسیڈنگز ہوئیں اور پھر اس کا کیا فیصلہ نکلا؟ کیا لوسیا سیریل کلر تھی یا لوسیا سیریل کلر نہیں تھی؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ جج ہوتے تو آپ کا فیصلہ کیا ہوتا اس آرگومنٹ کے مطابق؟ ریزننگ کی بات ہم نے کی تھی اپنے پچھلے 2 سیشنز کے دوران، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک آرگومنٹ کیا ہوتا ہے، ایک آرگومنٹ کب ویلڈ ہوتا ہے، کب ایک آرگومنٹ انویلڈ ہوتا ہے، انڈکٹیو آرگومنٹس کیا ہوتے ہیں اور ڈیڈکٹیو آرگومنٹ کیا ہوتا ہے۔ اس پہ ہم تفصیل سے بات کر چکے ہیں۔ آج
انٹروڈکشن ٹو لاجک کا جو سیکشن ہے ہمارا ماڈرن فلاسفی کا، اس کا آخری دن ہے، اور آج ہم اس کو کنکلوڈ کرنے جا رہے ہیں۔ لیکن اس کو کنکلوڈ کرنے سے پہلے یہ اہم تھا کہ میں آپ سے بات کرتا کہ کیا لاجک، کیا ریزننگ ہمیں درست نتائج تک ہی ہمیشہ پہنچاتی ہے، یا کیا کبھی یہ مس لیڈنگ بھی ہو سکتی ہے۔ تو آج ہم بات کریں گے کہ کہاں کہاں لاجک ہمیں مس لیڈ کر لیتی ہے۔ اچھا، یہ جو گفتگو میں آپ کے ساتھ کرنے جا رہا ہوں، یہ گفتگو مبنی ہے بنیادی طور پہ ہوگو مرثیے کی کتاب دی انگما آف ریزن پہ۔ آپ خود بھی اس کتاب کا مطالعہ کر سکتے ہیں، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ کہاں کہاں اور کیسے کیسے ہماری ریزن، لاجک ہمیں مس لیڈ کر لیتی ہے، ہمیں درست نتائج تک نہیں پہنچاتی۔ عام فہم زبان میں اس کو سمجھنے کے لیے میں آج کی ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں، ادروائز جب آپ ٹیکنیکل لینگویج یا ٹیکنیکل اصطلاحات استعمال کرتے ہیں تو میں بیسیکلی لاجیکل فیلیسیز پہ بات کر رہا ہوں۔ لیکن میں نے 3 اہم ترین لاجیکل فیلیسیز کو چنا ہے، 3 ایسے مواقع کو چنا ہے، 3 ایسی امپارٹنٹ غلطیوں کو چنا ہے جو ہم دلیل ڈیولپ کرتے ہوئے کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم درست نتائج تک نہیں پہنچ سکتے۔ یہ 3 لاجیکل فیلیسیز کون سی ہیں جن پہ ہم بات کر رہے ہیں؟ ان میں سب سے پہلی جو ہے وہ کنفرمیشن بائس ہے۔ اس پہ ہم بات کریں گے کہ کنفرمیشن بائس کیا ہوتا ہے، کیسے یہ مس لیڈ کرتا ہے ہم سب کو، اور سائنٹسٹ کو، انٹلیکچوئلس کو، آئیڈیالوگس کو۔ پھر اس کے بعد ہم بات کریں گے کوریلیشن پہ اینڈ کازیلٹی پہ، اور ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کیسے کوریلیشن اینڈ کازیلٹی میں جب کنفیوژن پیدا ہو جاتی ہے تو اس کا نتیجہ ایک مس لیڈنگ رزلٹ کی شکل میں، ایک ایسے کنکلوژن کی شکل میں نکلتا ہے کہ جو کنکلوژن درست نہیں ہوتا۔ اور تیسرا ہم پرابیبلٹی پہ بات کریں گے کہ کیسے سم ٹائمز ہم درست پرابیبلٹیز جب نتائج نکالتے ہیں اور ان نتائج کو پرابیبلٹیز کی بنیاد پہ نکالتے ہیں تو کیسے ون سائیڈڈ پرابیبلٹی غلط نتائج تک ہمیں پہنچا دیتی ہے۔ ان تینوں فیلیسیز کو چیک کرنا بہت لازم ہے، کیونکہ جب ہم ان کو چیک کریں گے تبھی ہم ایک درست نتیجے تک پہنچ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آتے ہیں کنفرمیشن بائس پہ۔ یہ ایک ایسی فیلیسی ہے ہماری ریزننگ یا ہماری لاجک کے حوالے سے جس کا شکار ہم میں سے ہر انسان اپنی زندگی میں ہوتا ہے۔ ہم روزمرہ کی زندگی میں صبح سے شام تک یہ گناہ کرتے ہیں، یعنی اس فیلیسی کا شکار ہوتے ہیں۔ ہم جیسے عام لوگ بھی اور سائنٹسٹ بھی اس فیلیسی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ فیلیسی بیسیکلی کیا ہے، اس پہ بات کرتے ہیں۔ ہم سب مختلف واقعات کے حوالے سے، مختلف حقائق کے حوالے سے، دنیا کے حوالے سے اور دنیا میں رونما ہونے والی مختلف ڈیولپمنٹس کے حوالے سے کچھ مخصوص ورلڈ ویوز رکھتے ہیں۔ پہلے سے ہم کچھ چیزوں کے بارے میں ایسی الہامی سوچ رکھتے ہیں، کچھ انسانوں کو ہم اچھا سمجھتے ہیں، کچھ کو اچھا نہیں سمجھتے، کہ ہم جب فیصلہ کرتے ہیں کسی بھی ڈیولپمنٹ کے نتیجے میں تو وہ فیصلہ کنفرمیشن بائس کی بنیاد پہ ہوتا ہے، یعنی ہم جسٹ اپنے ہی جو پہلے سے موجود عقیدے، جو سوچیں، جو خیالات ہوتے ہیں ان کو کنفرم کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، ان کو تقویت دینے کی اور ان کو اسٹرینتھن کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ یعنی ہم جب کسی چیز کے حوالے سے کچھ پہلے سے سوچ اور خیال ایک رکھتے ہیں، ایک عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ چیز ایسے ہے، تو اس کے بعد جب ہمیں کچھ بھی انفارمیشن ملتی ہے، ہمیں نئی معلومات ملتی ہیں، تو ان معلومات میں سے ہم صرف وہ حصہ چنتے ہیں جو ایسا ہمارے پہلے سے موجود عقیدوں اور خیالات کو تقویت دینے والا ہوتا ہے، اور ایسی تمام معلومات کو، ایسی تمام انفارمیشن کو ہم ریجیکٹ کر لیتے ہیں، اس کو قبول نہیں کرتے جو انفارمیشن ہماری اس پہلے سے موجود عقیدے کے خلاف جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کا ایک دوست ہے جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت سیلفش انسان ہے، آپ کا ایک ورلڈ ویو ہے اس کے بارے میں، آپ اس کو اچھا نہیں سمجھتے،
اب اگر آپ نے اس کو کسی کام کے لیے بھیجا یا اس سے درخواست کی، ریکویسٹ کی کسی کام کرنے کی، اور وہ بھول گیا، وہ کام وہ نہیں کر سکا، تو آپ کہتے ہو دیکھو میرا اندازہ ٹھیک تھا۔ یہ کتنا سیلفش انداز ہے کہ اس سیلفش بندہ ہے کہ جس کو میں نے ایک کام کا بولا تھا اس نے وہ ایک کام بھی نہیں کیا۔ کسی دوسرے موقع پہ آپ کا وہی دوست آپ کے لیے بہت سارے تحفے تحائف لے کے آ جاتا ہے، تو آپ پھر کہتے ہو کہ یہ میرا دوست کتنا سیلفش ہے، یہ اتنے تحفے تحائف لے کے آیا ہے، تو یقیناً اس کے پیچھے کچھ ہڈن موٹیوز ہیں اس کے۔ یعنی وہ اچھا کرے یا برا کرے، دونوں صورتوں میں آپ نے اس کو وہی سمجھنا ہے، یا اس کے بارے میں جو ججمنٹ دینی ہے وہی ججمنٹ ہے جو بیسیکلی اس کے ایکٹ پہ بیسڈ نہیں ہے کہ اس نے کوئی اچھا کام کیا ہے تو اس کو اچھے کے طور پہ آپ لیں، بلکہ وہ بیسڈ ہے آپ کے پہلے سے موجود باعث کے اوپر، یعنی جو آپ نے پہلے سے اس کے بارے میں ایک رویہ، ایک سوچ بنائی ہوئی ہے، آپ اسی کو تقویت دینے کی کوشش کر رہے ہیں اپنے اس کے ہر ایکٹ کے جواز کے طور پہ۔ اس کی ایک بہت سادہ سی مثال جو لو پالیٹکس میں خاندانوں کے اندر ہمیں دکھائی دیتی ہے کہ اگر کسی کی بہو، ساس اور بہو کو اگر ہم دو کیسز کے طور پہ لیں، تو ایک بہو اگر اپنی ساس کی خدمت کرنے والی ہو تو ساس کہے گی کہ یہ اپنے قدم جمانے کی کوشش کر رہی ہے، اور یہ جو ہے نا سب لوگوں کو یہ بتانے کی کوشش کر رہی ہے کہ یہ بہت نیک ہے اور بہت پارسا ہے اور بہت اچھی ہے۔ اصل میں یہ کھل کے کبھی نہ کبھی سامنے آئے گی۔ اور اگر وہ اپنی ساس کا خیال نہیں رکھتی تو وہ کہیں گے کہ یہ دیکھو اس کی اصلیت سامنے آ گئی ہے، بہو کبھی بیٹی ہو ہی نہیں سکتی۔ تو جو بہو کا پرسیپشن پہلے سے ہمارے سماج میں موجود ہے، اور ساسوں کے ذہن میں جو ہوتا ہے وہ اثر انداز ہو رہتا ہے بہو کے ایکٹس کے حوالے سے، کہ وہ اچھا کرے یا برا کرے وہ اچھا نہیں ہو سکتا۔ سملرلی جو ساس کا امیج ہماری سوسائٹی میں بنا ہوتا ہے، تو اگر ساس اپنی بہو کے ساتھ بہت اچھا ماں جیسا سلوک بھی کرتی ہے، اس کا بہت زیادہ خیال بھی رکھتی ہے، تو پھر بھی بہو یہ کہتی ہے، بہو کے خیال میں یہی ہوتا ہے کہ یہ سب دکھاوا ہے، اور اگر وہ اس کا خیال نہیں رکھتی تو وہ کہتی ہے دیکھو یہ تو کھل کے سامنے آ گئی ہے، یہ میرا خیال جو ہے نا نہیں رکھ رہی، ساس کبھی ماں نہیں ہو سکتی، میں اس کا جتنا بھی خیال رکھوں۔ یہ عام زندگی میں ہمیں یہ مثالیں ملتی ہیں، لیکن ایون سائنٹسٹ، ہسٹورینز، پولیٹیکل فلاسفرز، وہ بھی اس باعث کا شکار ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر آپ ایک ہسٹورین ہیں اور آپ علامہ اقبال کے حوالے سے ایک ریسرچ پیپر لکھ رہے ہیں، اگر آپ کی ٹینڈنسی ہے لیفٹسٹ کی، آپ بائیں بازو سے تعلق رکھنے والے ہیں، یا آپ کا جھکاؤ بائیں بازو کی طرف ہے، تو اقبال کے اندر سے آپ کو ایک انقلابی شاعر نمودار ہوتا ہوا دکھائی دے گا، اور آپ اپنے مقالے میں ثابت کریں گے کہ اقبال جیسا انقلابی فرد کوئی تھا ہی نہیں۔ آپ اقبال کی وہ نظمیں لینن خدا کے حضور اور اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، یہ سب جو ہے وہ لے کر آ جائیں گے۔ اگر آپ رائٹسٹ ہیں تو آپ اقبال کے اندر سے پورا رائٹ کا جو فلسفہ ہے وہ نکال کے لے آئیں گے۔ اگر آپ ریئیکشنری ہیں، آپ ملا کے خلاف ہیں، تو اقبال کے ہاں سے آپ ملا کے خلاف جتنی بھی غزلیں نظمیں ہیں اس کی وہ نکال کے لے آئیں گے، اور اگر آپ ملائیت کے حامی ہیں تو اسی اقبال سے آپ ملائیت کی حمایت میں چیزیں نکال کے لے آئیں گے۔ بنیادی طور پہ آپ کر یہ رہے ہیں کہ علامہ اقبال، آپ اپنے پرسیپشن کے مطابق اقبال کو بنانے کی کوشش کرتے ہیں، تو اقبال کی جو شخصیت، جو اصل شخصیت ہے وہ سائڈ پہ رہ جاتی ہے۔ اقبال کے ان پہلوؤں کو آپ اٹھاتے ہیں جو پہلو آپ کے اس نظریے کے ساتھ مطابقت رکھتے ہیں جو پہلے سے آپ نے بنایا ہوا ہے، جو آپ کی نظریاتی پوزیشن ہے۔ اسی کو کنفرمیشن بائس کہا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ جب آپ تاریخ کو لکھتے ہیں تو تاریخ سچ نہیں ہوتی، کیونکہ تاریخ جو ہے وہ لکھنے والے کے بائسز کی سٹوری ہوتی ہے، کہ لکھنے والے کا تعلق کس گروہ سے ہے، لکھنے والے کا تعلق کس نظریاتی قبیل سے ہے، اور اسی کے مطابق وہ تاریخ کو لکھتا ہے۔ یہی حال قائد اعظم کا ہے کہ قائد اعظم کو کچھ لوگ سیکولر
لیڈر کے طور پہ پیش کرتے ہیں، کچھ لوگ اس کو انتہائی مذہبی لیڈر کے طور پہ پیش کرتے ہیں۔ اسی طرح سے جب ہم پاکستان کے بننے کی بات کرتے ہیں تو کچھ لوگوں کے خیال میں یہ ایک سیکولر ڈیموکریٹک ریاست تھی۔ اس کے لیے وہ تمام ثبوت تاریخ سے اٹھا کے لے آتے ہیں کہ جناح نے، اقبال نے، سر سید نے، ان لوگوں نے یہ کہا تھا کہ یہ ایک لبرل سیکولر ڈیموکریٹک ریاست ہوگی۔ کچھ لوگوں کے خیال میں یہ ایک سوشلسٹ سیکولر ڈیموکریٹک ریاست ہوگی، وہ اس کے لیے بھی ثبوت نکال کے لے آتے ہیں۔ کچھ اور لوگوں کے خیال میں یہ ایک کنزرویٹو آرتھوڈاکس قسم کی شریعت پہ بیسڈ ریاست ہوگی، وہ اس کے لیے بھی ثبوت نکال کے لے آتے ہیں۔ تو اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جو ان کا کنفرمیشن باعث ہے وہ اثر انداز ہو رہا ہے، وہ آبجیکٹیو پوزیشنز ان کی نہیں ہیں۔ آپ تاریخ کا صحیح انداز میں آبجیکٹیو ہو کے مطالعہ نہیں کر رہے ہوتے، تو اسی وجہ سے اتنے زیادہ اختلافات لوگوں کے درمیان پائے جاتے ہیں، کیونکہ لوگ جو معلومات یا جو ثبوت اکٹھا کرتے ہیں وہ ثبوت اپنی پوزیشن کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے اکٹھا کر رہے ہوتے ہیں، چاہے جائے کہ وہ سچ کی تلاش میں ہوں اور اپنی پوزیشن کو بدلنے کے لیے ہوں۔ دوسری اہم بات جو آج ہم نے کرنی ہے، دوسرا باعث جو ہے یہ دوسری لاجیکل فیلیسی جو ہے وہ ہے کوریلیشن اینڈ کازیلٹی کی۔ دیکھیے کوریلیشن اور کازیلٹی میں فرق کیا ہے کہ کسی ایک چیز کا دوسری چیز کے ساتھ ساتھ وارد ہونا، واقع ہو جانا ایک کوریلیشن پیدا کرتا ہے، لیکن ہمیشہ یہ کوریلیشن کازل ریلیشن شپ نہیں بناتے۔ مشکل ہو گیا، آسان کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ نے ایک تحقیق کی جس میں آپ نے 500 لوگوں پہ ریسرچ کی جو کہ سگریٹ نوشی کرتے تھے، اور ان 500 لوگوں کو لنگز کی بیماری تھی۔ تو آپ نے کہا کہ 500 لوگوں پہ تحقیق کی گئی جو سگریٹ نوشی کرتے تھے اور ان کو لنگز کی بیماری تھی، اس کا مطلب ہے سگریٹ نوشی سے لنگز کی بیماری ہوتی ہے، یعنی جن لوگوں جو اسموکنگ کرتے ہوں گے وہ انہیں لنگز کی بیماری ہوگی۔ اب یہ کیا ہے، اس میں آپ کاز بتا رہے ہیں کہ سگریٹ نوشی کاز ہے لنگز کی بیماری کا، اور کوریلیشن اس سے پہلے آپ کو پتہ چلا کہ ان دونوں میں کوریلیشن بھی ہے کہ جو سگریٹ نوش تھے وہ لنگز کی بیماری ان کو تھی۔ اسی طرح سے ایک خاص گروہ کے بارے میں آپ کہتے ہیں، ہم کل بات کر رہے تھے، میں اپنے بچوں کے ساتھ بات کر رہا تھا کہ فیض احمد فیض اور کارل مارکس، یہ فلاں جو لیفٹ کے لوگ تھے یہ اسموکنگ کیا کرتے تھے۔ تو اگر ہم یہ کہیں کہ جو لیفٹ کے لوگ ہوتے ہیں ان کو لنگز کی بیماری ہوتی ہے، یا لیفٹ کے اتنے لوگ جو ہیں وہ لنگز کی بیماری سے مر گئے، اب یہاں پہ کوریلیشن تو موجود ہے، لیکن لیفٹ کا ہونا کاز نہیں ہے۔ اس کا یہ امپلائی نہیں کرتا کہ اگر آپ لیفٹسٹ ہیں تو آپ کو لنگز کی بیماری لازمی طور پہ ہو جائے گی۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ لیفٹسٹ ہیں اور آپ سموکنگ کرتے ہیں تو سموکنگ از دا کاز۔ تو چونکہ جو بگ نیمز ہیں لیفٹ کے وہ سموکنگ کرتے تھے تو ان کو لنگز کی بیماری تھی، اس سے ہم یہ نتیجہ نہیں نکال سکتے کہ آپ لیفٹسٹ ہوں گے تو یعنی لیفٹ کے آئیڈیالوجی اور لنگز کی بیماری کا آپس میں تعلق نہیں ہے، بنیادی طور پہ تعلق سموکنگ اور لنگز کی بیماری کا ہے۔ تو یہاں پہ اگر آپ کاز اسٹیبلش کریں گے، لیفٹ کو کاز بنائیں گے تو یہ غلطی ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر کوریلیشن کاز نہیں ہوتا، یا وہ امپلائی نہیں کرتا کہ کازیلٹی بھی ہوگی، وجہ بھی وہی ہوگا جو کوریلیشن موجود ہے۔ اس کی ایک اور مثال ہم دیتے ہیں، اور جو بہت مشکل ہو جاتا ہے سم ٹائم سوشل سائنسز کے اندر، جو نیچرل سائنسز ہیں اس میں کوریلیشن اینڈ کاز کو جلدی ڈائگنوز کیا جا سکتا ہے کہ آیا یہ جو کوریلیشن ہے یہ کازل بھی ہے یا نہیں ہے، یعنی وجہ بھی جو کوریلیشن دو چیزوں کا ایک ساتھ وارد ہونا ہے، کیا ایک چیز دوسرے کی وجہ بھی ہے یا نہیں، نیچرل سائنس میں یہ ڈٹرمن کرنا آسان ہوتا ہے۔ سوشل سائنسز میں اس کے حوالے سے ذرا سا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ 1930s میں ہم نے دیکھا کہ جرمنی میں، اٹلی میں فاشسٹ پارٹیاں جو تھیں وہ ابھر کے سامنے آئیں اور انہوں نے قبضہ کر لیا جرمنی پہ، اٹلی پہ، اور وہاں پہ فاشسٹ گورنمنٹس قائم ہوئیں۔
تو اگر ہم یہ اچھا اسی دور میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جرمنی میں اور اٹلی میں جو ان امپلائمنٹ ریشو تھی اور جو پاورٹی تھی وہ بہت زیادہ تھی. اب اگر ہم یہ نتیجہ نکالیں کہ جہاں پاورٹی ہوگی اور جہاں پہ ان امپلائمنٹ ہوگی وہاں پہ لوگ فاشسٹ ٹینڈنسی اختیار کر لیں گے یا لوگ فاشسٹ پارٹیوں میں شامل ہو جائیں گے تو یہ کوریلیشن درست نہیں ہوگا. یہ کوریلیشن تو درست ہے کیونکہ ہمیں وہاں پہ ملا، لیکن کیا غربت اور ان امپلائمنٹ فاشسٹ ٹینڈنسی پیدا کرتی ہے، اس کو کاز کے طور پہ دیکھنا یہ درست نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ یہ اس کو ٹیسٹ نہیں کیا جا سکتا کہ واقعی یہ کاز ہے یا نہیں، کیونکہ جب ہم سوشل سائنسز میں آتے ہیں تو ہمارے پاس اس طرح کی لیب سیٹنگز نہیں ہوتی، ہم اس طرح سے چیزوں کو ڈائگنوز نہیں کر سکتے. مثلاً یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہوتا کہ ہم دنیا کے 200 ملکوں میں سے 100 ملکوں میں غربت پیدا کر دیں، بے روزگاری پیدا کر لیں اور باقی 100 ملکوں میں ہم خوشحالی پیدا کر دیں. پھر ہم دیکھیں کہ یہ جو 100 غربت والے ملک تھے، کیا ان سب ملکوں میں فاشسٹ پارٹیاں ہی مضبوط ہوئیں اور فاشسٹ رجیم قائم ہو رہے ہیں اور باقیوں میں نہیں ہو رہے؟ تو اس کے بعد جو نتیجہ نکالیں گے وہ نتیجہ تو درست ہوگا. اس کے بغیر فاشزم اور پاورٹی، یعنی پاورٹی کو کاز بتانا فاشزم کا، یہ ایز اے کاز اگر ہم اس کو بیان کریں گے تو یہ درست نہیں ہوگا. دو کوریلیشن ان کا ہمیں کہیں پہ ملتا ہے، کوریلیشن ہم کہہ سکتے ہیں، یعنی یہ ایک ساتھ وارد ہو سکتے ہیں، لیکن کیا ایک دوسرے کا کاز ہے یا نہیں، اس پہ 100% یقین کے ساتھ بات نہیں کی جا سکتی. تیسری بات، جو تیسری فیلسی کی بات آپ کے ساتھ آج میں نے کرنی ہے، وہ میں نے آپ کو شروع میں ایک کہانی سنائی تھی. ایک اور کہانی میں آپ کو سنا دیتا ہوں کہ ایک ٹرین سفر کر رہی ہے، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے. پتہ چلتا ہے کہ 2 وجہ ہو سکتی ہیں اس ایکسیڈنٹ کی. یا تو ڈرائیور کی غلطی ہے کہ وہ شاید سو گیا تھا یا اس نے نہیں دیکھا، یا سگنلز جو ہیں انہوں نے غلطی کی ہے، سگنلز نے ٹائم پہ سگنل نہیں دیا کہ ٹرین کو رک جانا چاہیے تھا، ٹرین آگے نکل گئی اور اس کی وجہ سے وہ کریش کر گئی پہلے سے موجود ٹرین میں، جو ٹرین سٹیشن ہے وہاں پہ. اب ایک شخص جو کہ ریپرزنٹیٹیو ہے سگنل بنانے والی کمپنی کا، وہ آتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ جناب سگنلز میں غلطی نہیں ہو سکتی کیونکہ ملینز میں 1 چانس ہوتا ہے جہاں پہ سگنل صحیح طریقے سے کام نہ کر رہا ہو، اس لیے اس کا ذمہ دار ڈرائیور ہی ہے، اسی نے غلطی کی ہے. اب یہ کیا ہے؟ اس کو ہم کہتے ہیں پروبیبلٹی. آپ امکان کی بات کرتے ہیں کہ کسی واقعے کے وقوع پذیر ہونے کا جو امکان ہے وہ کس حد تک ہے. اب چونکہ جو سگنل بنانے والی کمپنی کا نمائندہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ملین میں 1 چانس ہیں کہ سگنل غلط دے دیا جائے، اس وجہ سے جو غلطی ہے وہ ڈرائیور کی ہے. یعنی آپ نے ایک پروبیبلٹی، ایک امکان کی بنیاد پر دوسرے کے بارے میں فیصلہ صادر کر دیا کہ چونکہ سگنلز میں ملینز میں 1 چانس ہے غلطی کرنے کا، اسی لیے ڈرائیور ہی کی غلطی ہوگی. لیکن جب آپ اس پروبیبلٹی کو ذرا سا اس آرگومنٹ کو ریورس کر کے دیکھ لیں تو اسی طرح سے کہیں ملینز میں ایک ایکسیڈنٹ میں ڈرائیور کی غلطی ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ڈرائیور کی غلطی بھی ہونے کے ملینز میں 1 چانس ہی ہے، تو کیس 50-50 ہو گیا. اگر ڈرائیور بھی ملینز میں کہیں 1 چانس اس کی غلطی کرنے کا ہے اور ملینز میں 1 چانس اشارہ غلط دینے کا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ دونوں طرف کیس 50-50 ہے. اب اس پہ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، ثبوت اکٹھا کرنا چاہیے. صرف اس بنیاد پہ فیصلہ دے دینا کہ اشارے کی غلطی کے ملین میں 1 چانس ہے، اس پہ آپ فیصلہ اگر دیں گے تو یہ درست فیصلہ نہیں ہوگا، یہ درست آرگومنٹ نہیں ہوگا. اس کو کہتے ہیں پروبیبلٹی کی فیلسی، یہ فیلسی آف پروبیبلٹی. جب ہم پروبیبلٹیز اس طرح سے قائم کرتے ہیں. جب یہ ویڈیو شروع کر رہا تھا تو میں نے ایک کہانی آپ کو سنائی تھی. اب لوسیا کا کیس دوبارہ سے عدالت میں چلا. لوسیا کو جو ڈیفینڈ کرنے والے لائرز تھے انہوں نے یہ کہا
کہ اس بات کے چونکہ ہمارے جو پراسیکیوٹرز ہیں انہوں نے دلیل یہ دی کہ ملین میں 1% یہ چانس ہو سکتے ہیں اور 1 in million یہ چانس ہو سکتے ہیں کہ کسی شخص کے آنے سے ایک ہاسپٹل کے اندر اموات ہونا شروع ہو جائیں. تو اگر ایسا کوئنسیڈنس ہونے کے چانس ملینز میں کہیں ایک ون ٹائمز ہو سکتے ہیں. تو اسی طرح سے ایک نرس کا سیریل کلر ہونا بھی تو ملین میں 1 چانس ہو سکتا ہے. اس لیے لوسیا کو صرف اس بنیاد پہ سزا دے دینا کہ چونکہ ملین میں 1 ٹائم اس کو انسیڈنس کے ہونے کے امکانات موجود ہیں اور یہ ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کوئنسیڈنس نہیں ہے بلکہ لوسیا ہی اس کی ذمہ دار ہے. اسی طرح سے جو جتنی نرسز ہیں وہ موسٹلی اپنے پروفیشن میں بہت افیکشنیٹ اور بہت خیال رکھنے والی نرسز ہوتی ہیں. وہ موویز کی نرسز نہیں ہوتی ہیں جو سیریل کلرز ہوتی ہیں. تو آپ ہارر موویز سے باہر نکلیں اور حقیقت کی دنیا میں دیکھیں تو نرسز سیریس کئی ملینز میں ایک آدھ نرس ایسی ہوگی کہ جو قتل کرتی ہوگی. اٹ مینز کہ لوسیا کے بھی ان مریضوں کو مارنے کے امکانات ملینز میں 1 ٹائم ہو سکتے ہیں. تو یہاں پہ کیس اگین 50-50 پہ ہے، بیلنس پہ ہے. اس لیے وہ ایویڈنس لایا جائے جس سے یہ ثابت ہو کہ کیا لوسیا نے یہ ان کو مرڈر کیا تھا یا یہ ان کی نیچرل ڈیتھ تھی. جب اس پہ ڈسکشن چلی گئی، اس پہ ڈیبیٹ چلی گئی تو ایسا کوئی ایویڈنس نہیں ملا اور یہ پتہ چلا کہ یہ کوئنسیڈنس ہی تھا جو ملینز میں ایک دفعہ ہو سکتا ہے لیکن تھا یہ کوئنسیڈنس. لوسیا جو تھی وہ ریلیز ہو گئی، خوشی کی بات ہے. اس نے اپنے میڈیکل پروفیشن پھر سے جوائن کر لیا. تو آپ دیکھیں کہ ہماری یہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں کس طرح سے ہمارے فیصلوں پہ اثر انداز ہوتی ہیں. ہم جو سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم بالکل عقل فہم کے مطابق، منطق اور لاجک کے مطابق اور ریزننگ کے مطابق اور ریزننگ کے اصولوں کے مطابق اپنی زندگی کے فیصلے کر رہے ہیں، لوگوں کے بارے میں ججمنٹس دے رہے ہیں، اپنے بارے میں، اپنے کیریئر، اپنے پروفیشن کے بارے میں ججمنٹ دے رہے ہیں. ایسا ہوتا نہیں ہے. سم ٹائمز ہماری ریزننگ ہی مس لیڈنگ ہوتی ہے، وہ ہمیں صحیح نتائج تک نہیں پہنچاتی. تو اگر ریزننگ مس لیڈنگ ہوتی ہے تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آؤٹ رائٹلی لاجک کو، ریزن کو اٹھا کے باہر پھینک دیا جائے؟ نہیں. سائنٹسٹ یا سائنس میں جب بھی آپ سائنٹیفک میتھڈ کے ذریعے نتائج تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں تو ایٹ لیسٹ آپ اس بات سے آگاہ ہوتے ہیں کہ آپ غلطی کر سکتے ہیں اور غلطی کے امکانات کو آپ مانتے ہیں اور غلطیوں کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لاجک اگر مس لیڈ کر رہی ہے تو وہ خاص لاجک ہے جو مس لیڈ کر رہی ہے. اس لاجک کو زیادہ بہتر انداز میں استعمال کرنے کی ضرورت ہے اور خود کو ان لاجیکل فیلیسیز سے بچانے کی ضرورت ہے. تو 3 لاجیکل فیلیسیز پہ ہم نے بات کی. کنفرمیشن بائس پہ کہ ہم اپنے پہلے سے موجود سوچوں، خیالات اور عقیدوں کے مطابق ہی نئے واقعات کو انٹرپریٹ کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے جن چیزوں کو جو جیسے سوچ رکھا ہوتا ہے، جو اس کو تقویت دیتا ہے اس کو قبول کرتے ہیں، جو تقویت نہیں دیتا اس کو ہم ریجیکٹ کر دیتے ہیں. دوسرا ہم نے بات کی کوریلیشن اینڈ کاز میں کہ لازمی نہیں ہے کہ اگر کہیں پہ کوریلیشن ہے تو وہ کاز بھی ہو. 2 چیزوں کا کوریلیشن ہونا لازمی نہیں کہ وہ وجہ بھی ہو، سبب بھی ہو. دو واقعات کے ایک ساتھ رونما ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ دونوں میں کوئی کازل ریلیشن شپ ہے کہ ایک کی وجہ سے دوسرا واقعہ ہو رہا ہے. اور تیسری جو بات ہم نے کی تھی وہ پرابیبلٹی کی تھی کہ جب ہم کسی کو کنوکٹ کر لیتے ہیں یا کسی پہ الزام لگا دیتے ہیں یا کسی کو بچا لیتے ہیں اس وجہ سے یہ کہتے ہوئے کہ چونکہ پرابیبلٹی یہ ہے کہ اس کی مخالف پرابیبلٹی ملینز میں 1 ٹائمز ہو سکتی ہے یا 1% کسی چیز کے چانس ہیں تو اس لیے 99% چانس اس چیز کے ہیں، اس لیے یہ درست ہوگا. تو یہ بھی درست طریقہ نہیں ہے آرگو کرنے کا، آرگومنٹ ڈیولپ کرنے کا. آج کے لیے اتنا ہی. ہمارا پہلا سیکشن کمپلیٹ ہو چکا ہے. اب ہم آگے چلیں گے اور ماڈرن فلسفی میں ان میجر ٹرینڈز پہ بات کریں گے جو کہ ماڈرن فلسفرز نے ہمیں دیے. تھینک یو ویری مچ. آپ کے جو بھی سوال ہوں وہ آپ کامنٹ سیکشن میں دیجئے گا.
اس چینل کو آپ سبسکرائب کیجئے اگر آپ نے نہیں کیا ہوا، شیئر کیجئے دوستوں کے ساتھ، اور اپنے کامنٹس کے ذریعے اپنا فیڈ بیک ضرور دیجئے گا. تھینک یو ویری مچ.